السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ناول یو آر مائی ہارٹ کی ایک اور مزیدار سی ایپیسوڈ۔ تو بڑھتے ہیں اپنی قسط کی جانب، مگر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے اور آپ کسی بھی ایپیسوڈ کو مس نہ کر دیں۔ تو پھر اب اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ یو آر مائی ہارٹ ایپیسوڈ 5۔ میری ماں میرے لیے سب سے اہم ہے، اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں اماں، تو جو چاہے گی وہی ہوگا۔ احسان کی بات پر جہاں حبیبہ نے تعصب سے اسے دیکھا، وہیں ملیحہ دروازے کی چوکھٹ پر ہی جمی رہ گئی۔ عبیدہ جتاتی نظروں سے کمرے کے دروازے پر کھڑی ملیحہ کو دیکھنے لگی، جو احسان کا جواب سننے کو باہر آئی تھی، مگر اس کا جواب سن کر چھن سے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ ٹوٹے دل سے احسان کی پشت دیکھتی واپس کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ چل آجا، پھر میں تجھے کھانا دیتی ہوں، باہر سے بھوکا آیا ہے، تھک گیا ہوگا، عبیدہ نے کہہ کر حبیبہ کو اشارہ کیا تو وہ کھانا لینے چلی گئی، جبکہ احسان نے کمرے کے بند دروازے کو بے چینی سے دیکھا۔ ماں کو تو بہلا لیا تھا، مگر وہ ملیحہ سے دور تو ہرگز نہیں رہ سکتا تھا، یہ بات وہ اور اس کا دل بخوبی جانتے تھے۔ انسان جو سوچتا ہے وہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وقت اس کے بس میں ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وقت کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار یہ ایسا پانسا پلٹتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی کچھ عبیز ملک کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس نے جو سوچا تھا وہ ہو نہیں پایا تھا، اور جو نہیں سوچا تھا وہ ہونے والا تھا۔ 11 سال کہنے کو 2 لفظ تھے، لیکن اگر کوئی عبیز ملک سے پوچھتا تو اس کا جواب ہوتا کہ یہ 11 سال نہیں 11 صدیاں تھیں جو اس نے کاٹی تھیں۔ انتظار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ عبیز ملک کو تب پتہ چلا تھا جب اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے اس کی زبردستی کی بیوی نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ اسے ڈھونڈ پایا تھا۔ 11 سال پہلے وہ اس حادثے کے بعد اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، مگر زیادہ دیر مگن نہیں رہ پایا تھا۔ اس دن کے 2 سال بعد ہی عبیز ملک کی ضمیر نے اس کے دل پہ دستک دینا شروع کر دی تھی کہ اس نے جو کیا وہ غلط تھا۔ شروع میں وہ اس زبردستی کی بیوی سے جان چھڑا کر خوش تھا، مگر گزرتا وقت اس کے لیے کٹھن ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے، اس بات کا احساس اسے شدید نہ ہوتا اگر جو اسے وہ سیاہ نم آنکھیں خواب میں دکھائی نہ دیتی۔ 2 سال اس نے سکون میں گزارے تھے، مگر رفتہ رفتہ اس کی رات کی نیندیں اور دن کا سکون حرام ہونے لگا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا تھا، مگر اس تک پہنچنے کا ہر ذریعہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ نکاح نامہ جو اس کے اور اس لڑکی کے نکاح کا آخری ثبوت تھا، وہ بھی وہ پھاڑ کے اب پھینک چکا تھا۔ شاید دراز سے ہی وہ ٹکڑے نکال کر جوڑ لیتا، مگر اس نے تو اگلے ہی دن وہ ٹکڑے بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیے تھے، جسے کچھ ہی دیر بعد صفائی کے لیے لے جایا گیا تھا۔ اس نے آج تک اس دن ہونے والے واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا سوائے اون کے۔ اون عباس اس کی بچپن کا دوست اور اس کا سچا خیر خواہ تھا۔ پہلے پہل اس نے اون کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، مگر 3 سال گزرنے کے بعد اپنی بے چینیوں اور دل کے بڑھتے بوجھ سے گھبرا کر اس نے اون عباس کو اپنے راز میں شریک کر لیا تھا، جس کے بارے میں جان کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دوست ایسا کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ اس سے 1 ہفتہ ناراض رہا تھا، مگر پھر اس نے اس کو پچھتاؤں میں گھرا دیکھ کر خود ہی مان گیا تھا۔ وہ اون عباس اسی جگہ کا رہنے والا تھا، مگر ان کا محلہ الگ تھا، جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ تبھی اس نے عبیس کے ساتھ اس جگہ جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ اس لڑکی کے گھر والے وہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے تھے، اور لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملا تھا کہ وہ لڑکی گھر واپس نہیں آئی تھی، اور یہ بات سن کر عبیز ملک کے پچھتاووں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ لیکن اس سب سے ایک بات جو اچھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ عبیز ملک کو اس لڑکی کا نام پتہ چل گیا تھا، انفال ملک۔
اس وقت بھی وہ گزرے وقت کو یاد کرتا آنکھیں موندے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ آنکھیں موندے موندے ہی وہ نیند میں جا چکا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جبکہ چہرے پر عجیب سی بے چینی رقم اس کے گہرے اضطراب میں ہونے کی غمازی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ نمی سے بھری سیاہ نین، نیل زدہ چادر سے جھلکتا آدھا گال اور کمزور و بے بس سا لہجہ۔ نفی میں سر ہلاتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتا وہ حواس بحال کرتا ارد گرد دیکھنے لگا تو ماتھا تھامتے گلاس میں پانی ڈال کر لبوں سے لگایا۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ میں پاگل ہو جاؤں گا، زیر لب بڑبڑاتا وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کرنے لگا۔ کہاں ہو تم انفال ملک، کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ کھڑکی کے پاس کھڑا وہ باہر جھانکنے لگا جہاں گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے۔ یہ بریک کا وقت تھا، تبھی بچوں نے ہڑبونگ مچائی ہوئی تھی۔ آبی اپنے پیچھے آتی اون عباس کی آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اون کمزور سے لہجے میں کہتا وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ رنگت اتنی زرد کیوں ہو رہی ہے؟ اون نے فکر مندی سے پوچھتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بے حد سرد محسوس ہوا۔ تیرا بی پی لو ہو رہا ہے، چل ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں۔ اون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے جانا چاہا جب ابیس نے اسے روکا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تو سنا یہاں کیسے؟ آج ایک ہفتے بعد وہ اس سے مل رہا تھا، تبھی پوچھا۔ آج ایک ہی لیکچر تھا یونیورسٹی میں تو جلدی فری ہو گیا۔ اون اسے وزٹنگ چیئر پر بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ اب بتا کیا ہوا ہے؟ پھر سے ٹینشن لے رہا ہے کیا؟ اون نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا ضمیر ہر روز مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو بتا کیا کروں میں؟ ابیس نے بے بسی سے پوچھا۔ تجھے بس گلٹ ہے یا؟ اون بات ادھوری چھوڑ گیا تو ابیز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یا؟ اون کے چپ رہنے پر ابیز نے پوچھا۔ یا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اون نے اپنا جملہ مکمل کیا تو وہ دھیما سا ہنسا۔ پراذیت سی ہنسی تھی جسے سن کر اون کو تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے اون، وہ میرا گلٹ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ گھر واپس نہیں گئی، جانے کس حال میں ہوگی۔ ابیز نے اس کی بات کی نفی کی تو اون نے گہرا سانس بھرا۔ اگر تجھے اس سے محبت نہیں ہے تو پھر اتنے سالوں سے کیوں گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے؟ وہ صرف تیرا گلٹ ہے تو یہ سوچ کہ وہ کسی اچھی جگہ پر ہوگی اور خوش ہوگی۔ اب اسے بھول جا اور اپنی نئی زندگی شروع کر، اون نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اگر وہ کسی اچھی جگہ ہوتی تو یوں میرے خوابوں میں مجھے روتی ہوئی نہ ملتی۔ وہ کسی اچھی جگہ پر نہیں ہے، نہ ہی وہ خوش ہے۔ وہ ضرور کسی تکلیف میں ہے اور میں کیسے آگے بڑھ جاؤں؟ وہ اب تک میرے نکاح میں ہے، میرے نام پہ بیٹھی ہے، میں کیسے اسے بھول کے آگے بڑھ جاؤں؟ ابیز نے بے بسی سے بال دبوچے۔ دیکھ، تو پریشان مت ہو سکتا ہے اس نے خلا لے لیا ہو، اون عباس نے کہا تو ابیز نے اسے ایسے دیکھا جیسے کوئی کسی بیوقوف کو دیکھتا ہے۔ کس سے خلا لیتی؟ عدالت والے بھی خلا کے لیے نکاح نامہ مانگتے ہیں اور اس کے پاس کوئی نکاح نامہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی ثبوت۔ ایک نکاح نامہ میرے پاس تھا اور ایک اس کے گھر والوں کے پاس۔ گھر والوں کے پاس وہ گئی نہیں تو کیسے خلا لیتی؟ اور اسے تو شاید میرا نام بھی نہیں معلوم۔ ابیز نے درشت لہجے میں کہا تو اون نے لاچاری سے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہی نہ ہو، اون نے کچھ دیر بعد ہی ایک سی سانس میں کہا تو ابیز نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار وہ مل جائے تاکہ میں اپنے کیے کا ازالہ کر سکوں۔ وہ مل جائے گی تو اسے اس بے نام بندھن سے آزاد کر دوں گا، پھر اس کی کسی اچھی جگہ شادی کروا دوں گا تاکہ اس کے آگے کی زندگی اچھی گزرے۔ ابیز نے اسے اپنے عزائم سے آگاہ کیا۔ تیرے نام کا مطلب پتہ ہے تجھے؟ اون نے بالکل الگ سا سوال پوچھا تو ابیز نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابیز کا مطلب ہے سفید۔ تیرے نام کا مطلب سفید ہے مگر تیرا دل بالکل سفید نہیں۔ یہ جو سفید دل ہوتا ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہیں ہوتا۔ داغ پتہ ہے کیا ہے؟ منافقت، جھوٹ، دھوکہ، بے حسی، گندگی،
یہ سب داغ ہیں جو سفید دل یعنی قلب العبیز میں نہیں ہوتے، مگر تیرے دل میں جھوٹ اور بے حسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تیرا دل سفید نہیں رہا ابھی، تو ایسا نہیں تھا۔ اپنی خود کی بیوی کی شادی کی بات کر رہا ہے تو؟ غیرت ہے تجھ میں؟ اون کا لہجہ افسوس سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل سفید ہے اون، تبھی میں اسے خوشیوں بھری زندگی دینا چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے اور جو ہوا اسے بھول جائے۔ میں یہ سب اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا دل سفید ہے۔ اگر میرا دل سیاہ ہوتا، نہ وہ جیتی یا مرتی، تو مجھے کوئی گلٹ، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں اسے اس کی حال پر چھوڑ چکا ہوتا اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوتا۔ رہی بات غیرت کی، تو میرا اس کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں تھا، بلکہ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، جو تو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ ایک تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ بس اب ہماری کوشش رنگ لے آئے، ایک بار وہ مل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عبیز نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تو اون نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ وہ مل جائے گی، بس حوصلہ اور امید قائم رکھ، اون نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ ابھی کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ اون نے کچھ سوچ کر پوچھا تو وہ تلخی سے ہنسا۔ میری زندگی میں محبت نام کی کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے محبت پہ یقین نہیں ہے اون، عبیس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اگر وہ مل بھی گئی تو اس کے ساتھ زندگی کیوں نہیں گزار سکتا؟ اون نے الجھ کے پوچھا۔ کیونکہ میرے ساتھ اس کا تعلق زبردستی قائم ہوا تھا، اور جو تعلق میری مرضی کے خلاف قائم ہو، تم بھی جانتے ہو کہ میں چاہ کر بھی اسے قبول نہیں کر پاتا۔ عبیس کا اشارہ کس طرف تھا اون اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تو نئے ٹیچرز ہائر کر رہا ہے؟ باہر بورڈ پر فارم دیکھا میں نے۔ اون نے موضوع بدلا تو وہ سر ہلا گیا۔ کچھ ٹیچرز کی شادی ہو رہی ہے اور کچھ ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں، تو ایڈ دیا ہے تاکہ بر وقت ٹیچرز رکھے جا سکیں، عبیز نے بتایا تو وہ سر ہلاتا اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس کا دھیان بٹ جائے۔ اون عباس اس کا مخلص دوست تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کے دوست کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، یہ بے چینی اور ایک خلش سی جو اس کے دل و دماغ کو گھیرے ہوئے ہے وہ مٹ جائے اور وہ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارے۔ عبیز ملک نے گریجویشن کرنے کے بعد ایم فل کیا تھا۔ اس کا میجر سبجیکٹ میتھ تھا، اور ایم فل مکمل ہونے کے بعد اس نے باپ کے کہنے پر اسکول کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ دلاور ملک اب بیمار رہنے لگے تھے، جس کی وجہ سے وہ اسکول پر دھیان نہیں دے پاتے تھے۔ عبیز اور کرن کے درمیان سرد مہری کی دیوار ہنوز قائم تھی، جسے کرن نے جتنا ختم کرنے کی کوشش کی تھی، عبیز کی سرد مہری نے اس کو اتنا ہی بڑھایا تھا۔ حسنہ 23 سال کی ہو چکی تھی اور وہ آئی ٹی میں بی ایس کرنے کے بعد اب گھر میں فارغ تھی۔ اس کا ارادہ ایم فل کرنے کا تھا، مگر فی الحال اس نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ عبیز نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اسکول آ جایا کرے، مگر آج کل اسے گھرداری کا شوق چڑھا ہوا تھا، تبھی وہ زیادہ تر کچن میں پائی جاتی تھی۔ حمزہ 21 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے ایف ایس سی کے بعد میڈیکل میں داخلہ لیا تھا۔ اس کے ایف ایس سی اور میٹرک کے نمبر کافی اچھے تھے، تبھی اسے میٹرک پر ہی داخلہ مل گیا تھا۔ وہ میڈیکل کے دوسرے سال میں تھی۔ حسنہ جتنی چلاک اور تیز ترار تھی، حمزہ اتنی ہی نرم مزاج اور کم گوسی تھی۔ وہ کافی معصوم تھی اور اکثر اسے اس کی اس معصومیت کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ زندگی میں کوئی کمی نہیں تھی، ہر چیز خدا نے عطا کی تھی، مگر ان سب میں اگر ان سب کی کوئی خواہش ادھوری تھی تو وہ تھی عبیس کی شادی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ عبیس کی شادی ہو جائے، مگر عبیس مان کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لوگ اس سے اس کے انکار کی وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، مگر اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ شادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، اور اگر گھر میں کوئی فنکشن کرنا ہی چاہتے ہیں تو حسنہ کی شادی کر دیں، جس پر حسنہ نے کافی واویلا مچایا تھا۔ اس کے بعد سے کسی نے بھی عبیس سے شادی کا نہیں کہا تھا کہ جب اس کا دل کرے گا وہ کر لے گا۔ وقت گزر گیا تھا، مگر نہ آئمہ بدلی تھی نہ سعدیہ۔ آئمہ اور سعدیہ آج بھی انفال سے نفرت ہی کرتی تھیں، جبکہ شہزاد کے لیے تو وہ اسی دن مر گئی تھی جس دن اسے کسی لڑکے کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اس گھر میں ایک رائمہ ہی تھی جو انفال کو یاد کرتی اور ہمیشہ اس کی حفاظت کی دعا کرتی۔
اس دن اسکول سے گھر لوٹنے کے بعد انہیں سارے قصے کا علم ہوا تھا۔ جہاں آئمہ نے انفال کے چلے جانے پر خوشیاں منائی تھیں، وہیں رائمہ شدت سے روئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ انفال ایسا کبھی نہیں کر سکتی، ضرور سب کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ انفال کی حفاظت کی دعا کرتی رہتی تھی، جو پچھلے 11 سال میں ایک بار بھی واپس نہیں آئی تھی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، عزت سے جی رہی ہے یا ذلت میں۔ اس گھر میں ایک رائمہ ہی تھی جسے انفال کی پرواہ تھی اور جو اس کو یاد کرتی تھی، باقی سب تو اس پر مٹی ڈال چکے تھے۔ آئمہ BA کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ آج کل وہ آن لائن کوئی جاب ڈھونڈ رہی تھی، مگر ابھی تو وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی کہ یہ سوشل میڈیا کی دنیا ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں۔ آئمہ 24 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ رائمہ ابھی 22 سال کی تھی۔ وہ پرائیویٹ BA کر رہی تھی، گھر کے کام کاج وہی کرتی تھی کہ آئمہ کو گھر کے کاموں سے خار تھا۔ وہ بس اپنی خوبصورتی بڑھانے کو نت نئے ٹوٹکے استعمال کرتی رہتی تھی تاکہ بہرام اس پر توجہ دے، جو شاید اس صدی میں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ آئمہ جتنا بہرام کے آگے پیچھے گھومتی، بہرام اتنا ہی اس سے خار کھاتا۔ وہ دونوں ہم عمر تھے، مگر بہرام کو اس کی موجودگی سے کوفت ہوتی تھی۔ سعدیہ چاہتی تھی کہ آئمہ بہرام کی بیوی بنے، اور اس کے لیے سعدیہ نے شہزاد اور صوبیہ دونوں سے بات کر لی تھی۔ شہزاد اور صوبیہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی آج کل میں صوبیہ بہرام سے بات کرنے والی تھی۔ رہی بات بختیار اور رائمہ کی، تو دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو ایسی ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ 23 سالہ بختیار رائمہ سے 1 سال بڑا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے بھائی کہہ کر پکارا کرتی تھی، جیسے بہرام کو پکارتی تھی۔ جاب کی وجہ سے اکثر بختیار شہزاد ملک کے گھر آ جایا کرتا تھا، جبکہ بہرام بہت کم یہاں آتا تھا کہ اسے آئمہ کا چھپکلی کی طرح چپکنا بے حد ناگوار گزرتا تھا۔ سعدیہ نے آئمہ کی شادی کے بعد رائمہ کا بھی سوچ لیا تھا کہ اس کی شادی بختیار سے ہی کرے گی۔ سعدیہ نے تو اور بھی بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اب نہ جانے اس کا سوچا ہوا سب کچھ پورا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اجیا 25 سال کی ہو چکی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج کل اسے بیوٹیشن بننے کا شوق چڑھا ہوا تھا، جسے ملحوظ خاطر رکھتے بابر ملک نے اسے ایک پارلر میں جاب دلوا دی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، ضدی، مغرور، چنچل اور انا پرست۔ اس کی ابیز سے محبت گزرتے وقت کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی تھی۔ اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، مگر اس نے ہر رشتے کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ منتظر تھی کہ کب ابیز شادی کے لیے مانے اور وہ اس کی دلہن بنے۔ اسے صرف ابیز ملک سے شادی کرنی تھی، کسی اور سے نہیں، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ تحسین اب 24 سال کا ہو چکا تھا اور میڈیکل کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ایک ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ شرارتی تو وہ اب بھی تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ کافی میچور ہو گیا تھا۔ اجیا کے انکار پر رضیہ اور بابر ملک نے تحسین کی شادی حسنہ سے کروانی چاہی تھی اور وہ اس کا ہاتھ مانگنا چاہتے تھے، مگر تحسین نے بھی 2 ٹوک انکار کر دیا کہ وہ اس کے لیے بہنوں جیسی ہے اور وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر رضیہ اور بابر ملک چپ کر گئے تھے کہ وہ بچوں پر اپنی مرضی تھوپنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ اس وقت سینئرز کے ساتھ ایک وارڈ کا راؤنڈ لگانے آیا تھا، جہاں چند مریض ہی موجود تھے۔ سینئر ڈاکٹر ساتھ ساتھ اسے اور اس کے ساتھ موجود دوسرے چند جونیئر ڈاکٹرز کو بریفنگ بھی دے رہے تھے۔ وہاں کا راؤنڈ لگا کر وہ فارغ ہو کر اپنے کولیگز کے ساتھ باہر آیا تھا، جب نگاہ ایک لڑکی پر پڑی جو ایک آدمی کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی، جسے دیکھ کر تحسین ملک سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس نے چادر کو اوڑھ رکھا ہے یا چادر نے اسے۔ سر جھٹک کر وہ اپنے ساتھی سے ایکسکیوز کرتا اس کی مدد کی غرض سے اس کی جانب بڑھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ تحسین نے قریب جا کر پوچھا تو وہ لڑکی پلٹی۔ تحسین نے اسے دیکھا تو جانے کیوں وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کی سیاہ آنکھیں اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھیں۔ رنگت گوری تھی، مگر نین نقوش واجبی سے تھے۔ اس نے نین نقوش اپنی ماں سے چرائے تھے، جبکہ آنکھیں بالکل اس کی بڑی بہن انفال کی آنکھوں جیسی تھیں، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی نہیں تھی جو انفال کی آنکھوں میں تھی۔ جی، یہ میرے ابو ہیں، انہیں بہت تیز بخار ہے، ان سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے قریب ہی
کھڑے ہانپتے کانپتے شہزاد ملک کی طرف اشارہ کیا جو پہلے سے بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کی مدھم سی روحانی سی آواز سن کر وہ ہوش میں آتا شہزاد ملک کو سہارا دینے لگا۔ آپ پریشان مت ہوں، میں ان کا چیک اپ کروا لیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ان کی کمر کے گرد ایک بازو حائل کرتا، دوسرے سے ان کا بازو اپنے کندھے پر رکھتا سہارا دے کر کیبن کی طرف لے جانے لگا۔ رائما ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ کیبن میں پہنچ کر تحسین نے شہزاد ملک کو ایک جانب موجود پیشنٹ بیڈ پر لٹایا اور تھرمامیٹر لے کر اس کی بغل میں دبایا۔ تھرمامیٹر چھوڑ کر وہ مڑا اور ایک نظر رائما کو دیکھا جو ہاتھ مسلتی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ نام؟ تحسین نے چھوٹا سا نوٹ پیڈ اور بال پوائنٹ اٹھا کر مصروف سے انداز میں پوچھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جانے کیوں؟ رائما ملک، رائما نے باپ کو دیکھتی بے ساختہ کہا تو تحسین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہنسی ہونٹوں میں دباتا وہ کان کھجانے لگا۔ کچھ فیمیل ٹائپ نام نہیں ہے آپ کے ابو کا؟ مسلسل کان کھجاتا وہ کچھ حیرت بھرے انداز میں بولا تو رائما نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی؟ رائما نے ناسمجھی سے پوچھا۔ جی رائما، آئی تھنک یہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے۔ تحسین جی کو لمبا کھینچ کے ادا کر کے سوچتے ہوئے استفسار کرتا ہوا بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ تو پھر آپ کے ابو کا نام لڑکیوں والا ہے؟ تحسین کے لبوں پہ مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ اسے رائما کے چہرے پہ موجود الجھن بھرے تاثرات مزہ دے رہے تھے۔ یہ میرے ابو کا نہیں، میرا نام ہے، وہ خفگی سے گویا ہوئی تو تحسین کھل کر مسکرایا۔ مگر میں نے تو آپ کے ابو کا نام پوچھا تھا، آپ کا نہیں۔ تحسین نے اسے دیکھتے ہوئے شہزاد ملک کی طرف قدم بڑھائے جو مکمل ہوش میں نہیں تھے۔ تھرمامیٹر نکال کر بخار چیک کیا جو کہ 102 تھا۔ سوری شہزاد ملک، رائما نے معذرت کرتے ساتھ ہی نام بھی بتایا۔ میرا نام تحسین ملک ہے، شہزاد ملک نہیں۔ تحسین کو نہ جانے کیوں اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں اپنے ابو کا نام بتا رہی ہوں۔ اب کی بار وہ جھنجھلائی تو تحسین نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتے پینسل اور نوٹ پیڈ اٹھایا، شہزاد ملک کے لیے دوائیاں لکھیں اور کاغذ پھاڑ کر رائما کی طرف بڑھایا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ڈاکٹر کی رائٹنگ ہے۔ تحسین نے اسے غور سے پرسکرپشن پڑھتے دیکھ کر ٹوکا۔ جانتی ہوں ڈاکٹرز کی لکھائی گندی ہوتی ہے۔ بڑبڑا کر وہ شہزاد ملک کی جانب بڑھی جبکہ تحسین نے اس کی بڑبڑاہٹ کو سن کر بھی نظر انداز کیا۔ آپ پہلے جا کر دوائیاں اور کچھ کھانے کو لے آئیے، مسٹر ملک کو کچھ کھا کر میڈیسن لیں گے تو بہتر محسوس کریں گے اور اپنے قدموں پر چل بھی سکیں گے۔ آپ اکیلی انہیں گھر نہیں لے جا سکتی۔ اسے انہیں اٹھانے کی مشقت کرتے دیکھ تحسین نے مشورہ دیا تو وہ تھک ہار کر سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں پرہیزی کھانا تھا۔ تحسین سامنے ہی اپنی چیئر پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا جو اب شہزاد ملک کو بٹھا کر کھانا کھلانے لگی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کمرے میں اس کے اور اس کے باپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو۔ تحسین اس کے ہر انداز کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اس کی بے نیازی سے کافی متاثر بھی ہوا تھا۔ رائما شہزاد ملک کو دوائی کھلا چکی تو رائما نے چونک کر اسے دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی معلوم ہوا ہو کہ وہ بھی یہاں موجود تھا۔ گہرے سرمئی رنگ کی شرٹ اور بلو جینز پہ وائٹ اوور آل پہن رکھا تھا۔ چہرہ کلین شیو تھا اور کلین شیو اس پہ جچ بھی رہی تھی۔ گہری آنکھوں میں بلا کی چمک اور شوخی تھی جو سامنے والے کو زیر کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ تیکھے نقوش اور شرارتی چہرہ کسی کو بھی مسکرانے پر مجبور کر سکتا تھا، مگر سامنے بھی رائما ملک تھی جسے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ کا شکریہ، رائما نے اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے کہا اور پلٹ کر شہزاد ملک کو سہارا دیا جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چلیں ابو؟ رائما نے نرمی سے پوچھا۔ چلو۔ نقاہت ان کے چہرے سے عیاں تھی مگر ضبط کرتے وہ اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ رائما ملک، زیر لب اس کا نام بڑبڑاتا وہ سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا باہر نکل گیا۔ اسے یہ لڑکی کافی پسند آئی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پسند اس کی اور اس سے جڑے رشتوں میں شاید انتشار لانے والی تھی۔ بہرام آج بختیار سے ملنے شہر آیا ہوا تھا۔ بختیار سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا مگر پھر احسان کو بھوک کے ستانے پر وہ اسے لیے ایک ریسٹورانٹ لے آیا تھا۔
ابھی وہ آرڈر دے کر فارغ ہی ہوا تھا جب اس کے فون پہ گھر سے کال آنے لگی۔ فون نکال کر دیکھا تو صوبیہ کا تھا۔ وہ قدرے سائڈ پہ آتا فون سننے لگا۔ 2-4 منٹ فون پر بات کر کے اس نے فون بند کرتے جیب میں ڈالا اور واپسی کو پلٹا، جب اچانک دھکا لگنے پر وہ آگے کو گرا۔ لڑکھڑاتا ہوا وہ زمین کو سلامی دینے ہی والا تھا، مگر دونوں ہاتھ زمین پر جماتے اس نے اپنا چہرہ زمین پر لگنے سے روکا۔ ارد گرد موجود لوگوں کی دبی دبی ہنسی نے اس کے جسم میں شرارے دوڑا دیے تھے۔ احسان یہ منظر دیکھتا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ ایک وڈیرا تھا وہ، جس میں غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ تیزی سے اٹھتے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں ایک لڑکی منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جیسے یہ منظر اس کی توقع کے خلاف ہو۔ بہرام کا چہرہ غصے اور اہانت کی احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ لوگوں کی ہنسی کی آواز اب بھی اس کی سماعتوں میں گونجتی، اسے پاگل کر رہی تھی۔ بہرام نے یکدم اس کے سامنے آتے بغیر سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور وہ جو اب تک منہ کھولے سہمے ہوئے انداز میں کھڑی اسے دیکھ ہی رہی تھی، تھپڑ کی تاب نہ لاتے لہرا کر زمین پر جا گری۔ ریسٹورنٹ میں موجود لوگوں کی ہنسی رکی تھی، جبکہ احسان نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ آج تک اس نے بہرام کو کبھی صنف نازک کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے نہ دیکھا تھا، اور اب تو وہ ایک لڑکی کو تھپڑ مار چکا تھا۔ زمین پر پڑی حمزہ ملک سسک کر سیدھی ہوئی تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر اس کا ہونٹ کا ایک کنارے سے پھٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے خون رسنے لگا تھا، اور وہ ہلکا ہلکا سوج بھی گیا تھا۔ بہرام نے نخوت سے اسے دیکھا، اس کا حلیہ دیکھا جو جینز پر شارٹ فراک پہنے ہوئے تھی، دوپٹے کی جگہ اسکارف کو رول کر کے گلے میں ڈالا ہوا تھا، بالوں کی پونی ٹیل بنا رکھی تھی جو کمر تک جھولتی نظر آ رہی تھی۔ گوری رنگت، جاذب سے نقوش، بھرے بھرے گلابی گال اور تیکھی ناک، بلا شبہ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میں نے تو صرف تھپڑ مارا ہے، کوئی اور ہوتا تو تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیتا، مگر یہ ایک تھپڑ ہی کافی ہے تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہر مرد شریف نہیں ہوتا۔ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا وہ حمزہ ملک کو کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ حمزہ نے نم آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے بہرام چغتوئی کو دیکھا، جو اس وقت سفید رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، پیروں میں سیاہ رنگ کی کھیڑی پہنی ہوئی تھی، جبکہ کندھوں پہ سیاہی چادر تھی۔ گھنی مونچھوں کو بل دیا گیا تھا جو مٹھی سے کم گھنی داڑھی پہ کافی جچ رہی تھی۔ تھا وہ ابھی بھی 24 سال کا، مگر اپنی جسامت اور انداز سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے حمزہ کو جھلسا گئے تھے۔ اسے وارن کرتا وہ رکا نہیں تھا، بلکہ ریسٹورنٹ سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حمزہ کی سہیلیاں جو بہرام کی حرکت پر جامد ہو گئی تھیں، ہوش میں آتی حمزہ کی طرف بڑھیں۔ ہمیں معاف کر دو حمزہ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حمزہ بھیگی آنکھوں لیے نیچے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا لہجہ نم ان سب کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ تبھی وہ بغیر کچھ کہے اسے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ آج حمزہ نے ان کو باہر لنچ کروانے کا وعدہ کیا تھا، جس پر یونیورسٹی سے واپسی پر وہ ان کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر وہ جو الٹا چل رہی تھی، اچانک مڑنے لگی تھی جب اس کی دوست نے شرارت سے اس کو آگے دھکا دیا تھا اور وہ بہرام چغتوئی سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ حمزہ اور اس کی سہیلیوں کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ حمزہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے اسے تھپڑ مارا ہے، وہ بھی جب وہ بے قصور تھی۔ درد الگ تھا اور ذلت کا احساس الگ۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار دینا مت بھولیے گا۔ آپ کے رسپانس کو دیکھتے ہوئے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلدی ہی پوسٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔